بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق مکہ مکرمہ کے بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ صحت مند اور فصیح زبان میں پرورش پائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کئی دائیاں مکہ آئیں تاکہ بچوں کو رضاعت کے لیے لے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بھی آئے، لیکن ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کی اونٹنی کمزور اور کھانے پینے کی کمی تھی۔ حضرت حلیمہ اس وقت انتہائی پریشان تھی کہ ان کی سواری کا جانور اور ان کی اونٹنی بھی بیمار ہے، اور خود اپنی بھی انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو لازمی بچہ دینے والا پہلے تحقیق کرے گا کہ اس کے بچے کو پیٹ بھر غذا ملے گی یا نہیں، اور میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ مجھے اطلاع ملی کہ مکہ میں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان کے بچے دوسری عورتوں نے لے لیے اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اب میں انتہائی پریشان ہو گئی کہ کیا کروں کہ یکا یک میرے کانوں میں غلاموں کی آواز آئی جو مکہ کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پھر رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ عبد المطلب مکہ کا بڑا نام ہے، مکہ کے سردار ہیں، سارا عرب ان کو جانتا ہے۔ حیران ہے کہ پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ کوئی اس بچے کو گود لینے والا نہیں اور غلاموں کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اپنی ساتھیوں سے پوچھا، تم مکہ کے سب مالدار گھرانوں سے بچے لے کر آئی ہو مگر سب سے اہم گھرانے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک اعلان عبد المطلب کی جانب سے ہو رہا ہے، مگر جس بچے کے لیے اعلان ہو رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اس لیے ہمیں توقع نہیں کہ اس بچے سے ہمیں کوئی نفع پہنچے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی اور اعلان سننے کے باوجود میں وہاں نہیں گئی، لیکن کوئی اور بچہ نہ ملنے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو گود میں لیا اور دودھ پلایا، فوراً ان کے جسم میں طاقت آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پہلے اپنے بچے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن آپ کے لیے دودھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ دونوں بچوں کی ضرورت پوری ہونے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں برکت اور خوشحالی آنے لگی۔ حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت اور شفقت کے ساتھ پالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہمیشہ احترام کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے گھر آمد سے ان کی اونٹنی جو پہلے کمزور تھی اچانک طاقتور ہو گئی اور اس کا دودھ بھی بڑھ گیا، گھر میں برکت ہونے لگی، بکریوں کا دودھ زیادہ ہونے لگا اور ان کے کھیت سرسبز ہو گئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر شام کی طرف کیا۔ قافلہ شام کے راستے میں بصرہ کے مقام پر رکا۔ یہ جگہ ایک مشہور تجارتی مرکز تھا اور وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا جو اپنے علم و دانائی اور کتابوں کے مطالعے کی وجہ سے مشہور تھا۔ بحیرہ نے قافلے کو دور سے آتے دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کے درمیان ایک غیر معمولی شخصیت موجود ہے۔ اس نے قافلے والوں کو اپنے مہمان خانے میں کھانے کی دعوت دی، حالانکہ وہ عام طور پر قافلوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب قافلے کے تمام لوگ راہب کے پاس پہنچے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ بحیرہ نے آپ کے چہرے پر نورانیت اور آپ کی شخصیت میں خاص علامات دیکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، جو آپ کی نبوت کی ایک عظیم علامت تھی۔ بحیرہ راہب کے واقعے کے دوران یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قافلہ بصرہ کے مقام رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔
وہ درخت جھک گیا تاکہ آپ کو سایہ فراہم کرے۔ راہی بحیرہ نے اس منظر کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی پہچان کی، کیونکہ یہ علامت آسمانی کتابوں میں نبی آخری زماں کے بارے میں درج تھی۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، یہ بچہ غیر معمولی ہے، یہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اسے شام نہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں کے یہودی اور دیگر دشمن اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بحیرہ کی نصیحت کے بعد ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے جانے کی بجائے مکہ واپس بھیج دیا تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت کے کئی ابتدائی اشاروں میں سے ایک تھا، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے محفوظ رکھا۔ آپ کے شام کے سفر کے دوران کئی معجزات کا ذکر ملتا ہے جو آپ کی نبوت اور اللہ کی خاص حفاظت کی علامت ہیں۔ یہ معجزات آپ کے سفر کے مختلف مواقع پر ظاہر ہوئے اور آپ کی عظمت اور اللہ کی مدد کا ثبوت ہیں۔ جب آپ شام کے سفر پر تھے تو ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بادل مسلسل آپ پر سایہ کیے رہا تاکہ آپ دھوپ کی شدت سے محفوظ رہیں۔ یہ منظر قافلے کے لوگوں اور دیگر افراد نے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا۔ یہودیوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کئی وجوہات کی بنا پر تھا۔ یہودیوں کو توقع تھی کہ آخری نبی انہی میں سے ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو رات میں آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن جب نبی عربوں میں مبعوث ہوئے تو وہ حسد اور تعصب کا شکار ہو گئے۔ یہودی خود کو برتر سمجھتے تھے اور انہیں یہ قبول نہیں تھا کہ نبوت عربوں کو دی جائے۔ یہودی اپنی تورات میں نبی کی صفات کو پہچانتے تھے، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے انکار کرتے رہے۔ مدینہ میں یہودی تجارتی اور مالی طور پر مضبوط تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد ان کے کئی مفادات کو خطرہ لاحق ہوا۔ انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، منافقت سے کام لیا اور کئی مرتبہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہودیوں کے اس بغض اور دشمنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ انصاف کا رویہ رکھا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔